بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسی زندگی عطا فرمائی جس زندگی میں اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا ہم استعمال تو کر رہے ہیں مگر کبھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یاد رکھیے آپ، اللہ تعالیٰ کا اس بات پر بندوں سے وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار ہو جائے، شکر ادا کرنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں بے شمار اضافہ فرما دیتا ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی، اور اللہ بندے کی امید سے زیادہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ وہ خیال اور تصور اور گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کتنا اس کو ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی بے شمار بندے کو عطا کرتے ہیں۔ لیکن اس سے الٹا اگر اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتیں دے، اس کے بعد وہ اس کا کفران کرے، اس کو جھٹلائے یا پھر اللہ کی ناشکری کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے ان لوگوں کے لیے جو میری دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکراتے ہیں یا ان پر ناقدری کرتے ہیں یا اس کی ناشکری کرتے ہیں یا جھٹلا دیتے ہیں کہ نہیں یہ نعمت تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے شکر گزاری کو ہمیں سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آنکھ دی۔ اگر یہ آنکھ اللہ لے لیتا یا نہ دیتا تو ذرا تصور کر کے دیکھیے ہم کیا دیکھتے اس دنیا کے اندر۔ کوئی چیز ہوتی جسے آپ دیکھ سکتے؟ سننے کی طاقت اگر اللہ تعالیٰ چھین لیتا اور بغیر کان کے اس دنیا کے اندر بھیجا دیتا کہ ہم سننے والے نہیں ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ گونگے بنا کے بھیجے جاتے، لاکھ اشارے دے دو دنیا سمجھنے راضی نہیں ہے، پھر کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے دو ہاتھ دیے تاکہ آپ محنت کریں، کمائیں، اس کے آگے سجدہ-ریز ہو سکیں، دونوں ہاتھوں اس کے سامنے اٹھا کر اللہ سے التجا اور دعا کر سکیں۔ کبھی جس کے ہاتھ نہیں اس سے جا کے پوچھو کیا حالات ہیں تو فرماتے نہیں میں میری پیر کی انگلیوں سے لکھتا ہوں۔ دیکھے ہوں گے نا، ہاتھ نہیں ہے، معذور ہیں، اپاہج ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیروں کا استعمال کر رہے ہیں۔ کتنی تکلیف سے ان کو اس کا استعمال کرنا پڑتا ہوگا۔ اب بعض لوگ جو رائٹ ہینڈ سے لکھنے والے ہوتے، لیفٹ میں پین پکڑا ہے تو ہاتھ کانپتا، لکھ سکتے؟ بہت مشکل ہو جاتا اس کے لیے، عادت نہیں ہے اس چیز کی۔ لیکن مان لو کہ دونوں ہاتھ نہیں ہیں اور استعمال پیر سے اس کا استعمال کرنا ہو تو کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، اللہ نے جو جو نعمت دی اس دنیا کے اندر، اگر ہم سانس بھی لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں لاک ڈاؤن کے بعد میں ایک صاحب شدید بیمار ہو گئے تھے۔ لاک ڈاؤن کے بعد میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کا خیال یہ نہیں جانا کہ لاک ڈاؤن میں تو سبھی مہنگا تھا، ہو سکتا، ایسا نہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد ایک میرے قریبی دوست ہیں، ان کے جو ہے پڑوس میں ایک صاحب کا بہت زیادہ شدید بیمار ہو گئے تھے، تو ان کو لے جانے کے لیے دواخانہ لے کے جا رہے ہیں، تو جو ایمبولینس ہے، ایمبولینس کے اندر آکسیجن جو لگانے کی بات ہوئی تو ایمبولینس کا ڈرائیور یہ بولتا کہ یہاں سے وہاں تک لے جانے، دواخانے کو لے جانے کے لیے جو آکسیجن دینا ہے اس کے آپ کو پیسے دینا پڑتا، ہم فری میں نہیں دے سکتے۔ تو کیونکہ یہ لوگ جلد بازی میں تھے، ٹھیک ہے بھائی کیا دینا؟ تو بولے نہیں 16,000 روپئے دینا، تو جب جا کے میں لگا کے آکسیجن آرام سے پہنچا دیتا ہوں، ورنہ میں آکسیجن نہیں دے سکتا۔ 16,000 روپے، مان لو 1 گھنٹے کی مسافت نہیں ہوں گی دواخانے کو جانے کی، اس کے لیے 16,000 روپئے کا بل پوچھا جا رہا، اور اللہ تعالیٰ جو سانس دے رہا، اگر مہینے کو مہینہ ہماری بھی بل آنا شروع ہو گئی تو اب بل کی شکل میں اللہ نمازوں کی تعداد لکھ کے بھیجا دیے
کہ اتنی سانس لینے کی مہلت دے دیا تمہارے کو، لہذا اتنے نمازاں پڑھ لو، تو کیا وہ بل ادا ہو سکتی ہم سے؟ ہو سکتی؟ اتنے روزے رکھ لو، کیا ادا ہو سکتی؟ کیا اللہ کو مال دے سکتے کہ اتنا مال نکالو اور زکوٰۃ دے دو؟ دینے کی زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے، کرنے کا صدقہ نہیں کر رہے، جو چیز مال نکالنا ہے وہ بھی نہیں نکل رہا، تو نعمتوں کا کہاں سے شکر ادا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ جانتے نا، اللہ نے اپنے فرشتوں کے سامنے حضرت ایوب سے متعلق بھروسے کا اظہار کیا کہ میرا ایوب بڑا نیک ہے، تو فرشتے بولے کیوں نیک نہیں ہوں گے؟ آپ نے تو ان کو اپنا پیغمبر بنایا۔ اللہ نے کہا وہ میری مانتا ہے، تو کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ نے کیا کمی کر دی ان کے لیے؟ سب کچھ ان کو دیا، کیوں نہیں مانیں گے آپ کی؟ بولے اچھا نعمتیں ہیں بول کے میری مان رہے کیا کیوں؟ فرشتے بولے ایسی چاہیے، تو بولے کیا چاہ رہے ہیں آزما؟ بولے ٹھیک ہے آزمائیں۔ کیا کیا کرے معلوم آپ کو؟ کیا کیا کرے؟ جتنی بکریاں، جتنے جانور ان کے چمن میں ٹہلنے والے تھے، باغ میں ٹہلنے والے تھے، سب ان سے چھین لی گئی، ان کی زمین ان سے چھین لی گئی، ان کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا، ان کی اولاد کو ان سے دور کر دیا گیا۔ اللہ نے بنایا یہ منشا، سب ختم کر دی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یہاں تک کہ جب جسم اچھا تھا تو فرشتوں نے کہا اللہ جسم اچھا ہے، صحت ہے، چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، اب کیا ہے؟ کیوں تیرا شکر ادا نہیں کریں گے؟ کیوں تیری نعمتوں پر جو ہے راضی نہیں رہیں گے؟ تو بولے اچھا جسم کو کمزور کر دی، کمزور کے ساتھ ساتھ جسم پہ بیماری اللہ نے ڈال دی، حالت یہ کہ پورا جسم زخموں سے چور کر دیا گیا، اور علماء فرماتے کہ جسم پر کیڑے رینگنا شروع کر دیے۔ ہم خبر میں سنے تو اماں ایسا ہے کہتے ہیں مول صاحب خبر کی باتش نہ کو کرو، خبر نہیں بولنا، موت نہیں بولنا، نہیں، وہ آنے کی حیث نہیں معلوم، فری لانس پہ ہیں لوگ، سننے کی طاقت بھی نہیں ہے، کیڑے نہیں، جسم پہ کیسا؟ مچھر برداشت نہیں ہو رہا تم سے، مکھی برداشت نہیں ہو رہی، اور ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے رینگ رہے۔ علماء فرماتے کہ وہ کیڑے جب زمین پر گرتے تو حضرت ایوب ایک کے کیڑے کو اٹھا کر کہتے تیری غذا یہ زمین نہیں ہے، اللہ نے تیری غذا میرا جسم مقرر کیا، میری ہڈیوں پر بنا ہوا گوشت تیرے کھانے کی غذا ہے، مجھ کو کھا، اور اس کو اپنے جسم پر بٹھا دیا، کھائے یہاں کھا وہاں کھا گئے، اور ہم رہے تو جھٹک رہے، کوئی نہیں آنا، کوئی نہیں آنا، یہ فطری اعتبار سے ہم برداشت نہیں کرتے، کاٹیں گا کوٹیں گا، اسلام بھی اجازت دیتا نہیں کرنا، مگر ان کی محبت کا تقاضا الگ تھا، آزمائش میں تھے۔ اللہ نے جب ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، جب اتنی آزمائشیں گزر گئی، اللہ نے ان سے قبول کیا ان کے اعمال کو، اور کہا جائیے ہم آپ کو واپس وہ نعمتیں عطا کرتے ہیں، پہلے جتنی زمین تھی اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے عطا کی، جانوروں کی ایسی فراوانی، رزق کی ایسی فراوانی، اور ایسی تعداد میں ان کی زمینات اور ان کی جائیداد بنی کہ آپ تعجب کریں گے، ان کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی۔ اللہ نے یہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد حضرت ایوب سے کہا اے ایوب تمہاری ہماری طرف سے آنے والے مصائب پر تم نے جو لبیک کہا اور تیار کھڑے تھے اللہ جو کرتا تیری مرضی، ہم نے اس کا بدلہ تم کو یہ عطا کیا ہے کہ اب تم سے یہ نعمتیں کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی نہیں۔ وہی ایوب علیہ السلام کو ایک مرتبہ کسی پوچھنے والے نے جا کے پوچھا، عالموں کو بھی لوگ انگلیاں کرتے نہیں، پیغمبروں کو بھی کرتے تھے، زبردستی چھیڑنا جاتے جاتے، جا کے پوچھے ایوب وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا بیماری کے بعد کے دن اچھے ہیں؟ کیا ہے آخر مزہ کہاں آیا؟ بیماری میں آیا یا بیماری کے بعد آیا؟ میں آپ رہے تو بھائی ہو یادوں کو دلاؤ، میں آپ رہے تو مذاق اڑا رہا، بولیں گے نا بھائی، ارے ہمارے برے دن یاد کر کے ہمارے سامنے،
جب بولے کہ آپ کو دونوں وقت میں کون سا اچھا دکھا، تو فرمایا بیماری کے ایام جو تھے وہ ایام میرے لیے بہت بہتر تھے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا آخر اس میں کیا تھا؟ سوائے رونے کے، سوائے مصیبتوں کے، سوائے تکلیفوں کے، کیا تھا آخر جو بیماری کے دن اچھے لگنے لگے؟ فرمایا روز صبح جب میں اٹھتا تو اللہ کی طرف سے مجھے آواز آتی، اے ایوب کیسے ہیں، کیا حال ہے؟ اب جب بیماری چلے گئی پوچھنے والے اللہ میاں پوچھ رہے نہیں، تو اللہ جب ایک بار پوچھ لیتا صبح صبح پورا دن گزر جاتا، رات گزر جاتی، یہی خیال میں خوش رہتا کہ اللہ پوچھ لیا بس ہے، ہر تکلیف برداشت کر لیتا تھا کہ اللہ پوچھ لیا۔ اور اب اچھا ہو گیا تو اللہ میاں پوچھ رہے نہیں کیا حال ہے بول کے، آواز ہی نہیں آ رہی، اس لیے بے چین ہوں کہ وہ دن اچھے تھے کہ جن میں اللہ مجھے پوچھتا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم مجھے اس دنیا والوں کی محفل میں یاد کرو میں تمہیں فرشتوں میں یاد کروں گا، نہیں ہے اللہ کا وعدہ؟ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہارا ذکر کروں گا، تم سے مقدس بابرکت لوگوں میں کون ہے؟ فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا، جنت کے فرشتوں میں، آسمان کے فرشتوں میں۔ آج جمعہ کو آپ آئے، اگر آپ کا خیال یہ چپ ایسی اٹھ کے آ گئے، نہیں، آپ کو اللہ بھیجتا، یہ نعمتیں ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ روڈوں پہ نہیں ہے نوجوان، روڈوں پہ نہیں ہے مسلمان، آج بھی ہیں، گھروں میں بھی ہیں، آرام سے بھی ہیں، سب اپنی اپنی جگہ سب کچھ چھوڑ کے آپ کو بھیجا ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا، چننا ہوتا، اللہ چن چن کے بھیجاتا، تم جاؤ۔ اور ہمارا نصیب دیکھو، ہم بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، کیا ہوگا؟ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر آسمانوں پر کروں گا۔ وہ فرشتے ناز کر رہے ہیں ہم پہ آسمان پہ بیٹھ کے، ارے یہ اللہ کا ذکر سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور جو اس پر شکر ادا کرو، نعمتیں جو اللہ تم کو عطا کرتا، جھٹلاؤ مت اس کو جو اللہ تمہیں عطا کر رہا ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، یہ حالات آج معمولی مشکل آ گئی تو اللہ میں ہمارے ساتھ، مسلمان کافروں کا تو ایمان ہی نہیں، مگر وہ لوگ ترقی پذیر ہیں، ترقی یافتہ ہیں، ان کے پاس اتنی دولتیں ہیں یقیناً مسلمانوں کے پاس نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مال اور ایمان کے معاملے میں ہمیں سکھایا کہ مسلمانوں کے پاس جو ایمان کی دولت ہے وہ پوری دنیا کی دولت کے اوپر مقدم ہے۔ ہمارے پاس جو دولت ہے وہ کسی کے پاس نہیں، اور ہمارے لیے ایمان جب سینے میں آ گیا، مال کی حیثیت نہیں، کپڑے کی حیثیت نہیں، کوئی چیز کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اب کسی کی ضرورت نہیں، تم بڑے ہم چھوٹے، ہم فلاں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین بنے، اس وقت آپ کی کیبنٹ جب بنی تھی، جن لوگ آپ کے مشیر اور وزیر بنے تھے، ان وزیروں میں ایک کم عمر لڑکا، پورے عالی شان مرتبے والے صحابہ ہیں پورے کے پورے، اور سب کی عمریں بھی زیادہ تھیں، لیکن ان سب کے بیچ میں ایک صحابی رسول ایسے جو بالکل نوجوان تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آخر کئی کو تو بھی ان کو رکھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کے پاس جو حدیث کا علم ہے وہ کسی دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ تو اب سوچئے ان چیزوں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، جس کے پاس ایمان ہے وہ سب سے بڑا ہے، جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے، عمل ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور کب آئے گا؟ جب بندہ شکر گزار بنے اللہ کا۔ دعا کرنے کا سلیقہ علماء نے ہم کو سکھایا، آج دعائیں نہیں ہو رہی۔ پرسوں ایک صاحب ذکر کیے کہ اتنے سارے عالمہ ہیں، اتنے سارے، کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا، کھانا کھاؤ نہ کو کھاؤ، ان کو پریشانی مول صاحبوں سے،
ملزمہ اتنے ہیں کیا ان میں سے کوئی ایک ایسا عالم نہیں ہے، کوئی ایک ایسا حافظ نہیں ہے جس کی دعا کی برکت سے جو ہے اللہ غزہ کے لوگوں کی مدد کر دے، یا تو پھر جو ہے جو بے راہ روی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں ہندوستان کے اندر وہ ختم ہو جائے۔ اب کیا کرنا، ہم ہاتھ اٹھا کے مر جاؤ بول کے دعا کرنا کیا؟ کچھ بھی رہے تو مول صاحبوں کی جان پہ ڈالے، مول صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مول صاحب کہاں کرتا ہے، روڈ پہ ٹھہر کے کرے گا کچھ بھی، مرفا لگائے تو ناچنے آنا مول صاحب، آرکیسٹرا پہ ڈانس کرنے آنا مول صاحب، لیلا ہے کیا تمہارے علاقے کی؟ ارے مول صاحب کہاں ملتا تمہارے کو، کہاں ملتا صاحب؟ مسجد میں ملتا۔ مول صاحب کہاں ملیں گا؟ اس کے گھر پہ ملتا۔ چلیے نکلیں گے، جا کے دیکھیں گے کون سے مول صاحب کے گھر کے باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کون سی مسجد میں مسلمان ہیں، دیکھ لیں گے۔ مول صاحب جہاں ہیں تم وہاں نہیں ہیں، اور تمہارا کام یہ ہے کہ مول صاحب کیا کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ مسلمان نسل کو عادت پڑ گئی تعویذوں کی، ڈنڈوں کی، دعاؤں کی۔ ان کو ایسا محسوس ہو گیا کہ ہم کو کوئی نماز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہماری مغفرت ہمارا پیر کرا دیتا۔ پیر خود بے نمازی ہے، مرشد خود بے نمازی ہے، کہاں سے اس کی مغفرت کریں گا انہیں؟ یہ بولے خبر میں گئے تو یہ شجرا لے کے سو جاؤ، آٹومیٹک بخشے جاتے ہیں۔ وہاں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ اے فاطمہ، یہ بات دھیان میں رکھنا کہ کل جب تمہیں قبر میں منکر نکیر سوالات کریں گے، فرشتے تم سے سوال کریں گے، اور آخرت میں تمہارے نام اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اللہ کی قسم اس بات سے نہیں ہوگا کہ تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو، بلکہ تمہارے اعمال کے اعتبار سے تمہارے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ ارے وہ خاتون جنت کے لیے جب یہ اعلان ہے تو میرے آپ کے لیے کیا ہوگا آپ بتائیے؟ اگر یہ نسب کی اہمیت ہوتی، خاندانوں کی اہمیت ہوتی، سلسلوں کی اہمیت ہوتی، اور عبادات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، نماز روزہ زکوٰۃ حج کی، تو پھر کیا ہوتا؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں سر کیوں کٹا دیے گئے؟ حالت نماز میں علامہ اقبال نے کہا یہ عجب طرح کی نماز تھی، نہ ادا ہوئی نہ قضا ہوئی۔ کیوں پڑھ رہے نماز؟ میدان کربلا میں کیا نماز ظہر آپ نے ادا نہیں کی تلواروں کے سائے میں؟ کیا وجہ تھی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹا دیا گیا گرم سلیبوں پر، آپ کے پیٹھ کے اوپر، آپ کی جو ہے سینے کے اوپر پتھروں کو رکھ دیا گیا گرم گرم، اور حالت یہ کہ جب وہ پتھروں کو ہٹاتے تو کوئلہ جس طرح جلتا ہے اس طرح سیدنا بلال کی پیٹھ کا حال ہوا کرتا تھا، اور زبان پہ ایک ہی جملہ ہے، نہ ظالم کو دیکھ رہے ہیں نہ کافر کو دیکھ رہے ہیں، ایک ہی بات کرے احد 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 احد، اللہ ایک ہے، کیا کرتا کر لے۔ اور اسلام لانے والوں میں 7واں نمبر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ بڑا ظلم کیا مکے والوں نے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، خانہ کعبہ کی برکت سے مکے والوں کو 3 بڑی نعمتوں سے مالا مال فرمایا تھا۔ پہلا، جہاں پر خانہ کعبہ تھا تو مکہ مکرمہ امن والا شہر کہلایا جاتا تھا، کہ وہاں پر امن کی فضا تھی، وہاں کوئی پریشانی نہیں تھی، مصیبت نہیں تھی، سب مل جل کر رہنے والے تھے، قبائل میں اختلافات تھے مگر ان میں امن تھا۔ اور دوسری نعمت علماء کرام فرماتے ہیں ان کے لیے رزق کو کھول دیا گیا تھا۔ وہ زمانے میں یمن اور عراق جیسے مقامات سے اگر کوئی تجارت کرتا، آج غلطی سے بھی کوئی بولے فلاں صاحب یو ایس کے، امریکہ، کیا ٹرمپ تمہارے گود میں آ کے بیٹھا ہوا ہے؟ کون تو بھی ہے، یو ایس بولے کیا کرتا تو بھی انسان نیچے، لنڈن لنڈن کیا رہ گیا، کیا ہے؟ پھر یہ تو سمجھاؤ، آج جتنے ماں باپ ہے بچوں کو باہر بھگا ہے،
وہاں جا کے یہاں رہے تو انہیں اماں کا سودا لا کے نہیں دینے والا، وہاں جا کے بیکریوں میں کام کر رہا. او بھائی، او کیا بھی پیسے آ رہے، ویزا لگا ہوا ہے بول کے بچیوں کی شادیاں کرا دے رہے. شادی ہوتی پاشا بھی واپس آ جا رہا، لے کے گیا تو جلدی آ جا رہا. اور ارے امریکہ میں رہتا بولے نہیں. اس لیے یہ رشتے جتنی آسانی سے جوڑ رہے ہیں ٹوٹ رہے گی ویسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن رشتوں کی بنیاد چاہے وہ ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی زندگی کے لیے ہو، دوستی ہو، ماں باپ کا اولاد سے تعلق ہو یا اولاد کا ماں باپ سے تعلق ہو، جس کسی قسم کے رشتے میں، بھائی بھائی کے رشتے میں، بھائی بہن کے رشتے میں اگر دولت درمیان میں ہے، مقصد ہے پیسہ، عزت، شہرت، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ رشتے تم کو ذلیل کریں گے. اور آج یہی ذلت کا سبب بن کے طلاق ہو رہا ہے. نہیں رہ سک رہے وہ لوگ جا کے. وہ زندگی میں یہاں انڈیا کی عادت ہے، مرد جا کے کماتا، عورت بیٹھ کے کھاتی. یہاں کے لوگ جتنا اللہ سے ڈرتے، کون ڈرتا بولا؟ اللہ دیا ذمہ داری بول کے ادا کر رہے ہیں. اللہ نہیں دیتا تو ہم بھی دوسروں کو تو بھی نکل باہر بولتے تھے، مگر نہیں بول رہے. یہاں سے آپ باہر جائیں گے تو دونوں کو کمانا پڑتا. ایسے مسائل ہیں. بڑی تیش میں آ کے شادی انہیں کر دینا، الٹا یہاں سے پیسے منگا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں چل رہا. دیو میرے عزیزوں، نیتوں کو اچھی کرو، اپنی اخلاص پیدا کرو، تو جب جا کر معاملات صاف ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ ان کے لیے، مکے والوں کے لیے رزق کو کھول دیا گیا تھا. یمن، عراق جیسے بڑے بڑے جگہوں سے تاجرین آتے اور تجارت ان کے لیے عام ہو چکی تھی مکے والوں کے لیے. اسی طریقے سے تیسری بات، کیونکہ یہ لوگ قریش خاندان سے تھے، یہ سرکار کا خاندان تھا، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت عطا فرمائی تھی مکے والوں کو. یہ 3 نعمتیں ان کے پاس تھی، لیکن انہوں نے ناشکری کی اللہ کی. کیا کی؟ جب اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں اور آپ کا پیغام جب لوگوں تک پہنچایا گیا تو انہوں نے سرکار کو ستایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا. اور آج جو لوگ اپنی جھڑ میں بیٹھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق برا یا بھلا کہتے ہیں، یہ کمزرفوں کو، یہ بے ایمانوں کو یہ سمجھاؤ، ان کو یہ پیغام دو کہ تو ہمارے سرکار کے بارے میں بول کے بتا رہا، ہم اپنی زندگیوں میں اپنے سرکار کو لا کے بتائیں گے. نعرے بازیوں کی ضرورت نہیں ہے، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اعمال کو درست کرنے کا موقع ہے. ارے انہیں سرکار کے بارے میں ایسا بول رہا، انہیں بول رہا تو دکھ کے آ گیا، تم تو کر رہی. جو سرکار کا عمل ہے تم اس کے ٹوٹل خلاف ہے. کیا تم گستاخ رسول نہیں ہوتے مسلمانوں؟ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے سے محبت ہے تو درود پڑھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے سے، میری اولاد سے، میرے اہل بیت سے، میرے صحابہ سے محبت کر. محبت کا مطلب آئی لو یو بولنا نہیں ہے، محبت کا مطلب عمل کرنا ہے. بیوی بولی سودا لاؤ، بولے تو بیگم آئی لو یو بول کے خامن بڑھ جاتے. بولتے کیا؟ امی بولے جا رہے ذرا یہ کام ہے کر کے آ، بولے تو ممی آئی لو یو بولے تو کام نکل جاتا. کیا کرنا پڑتا؟ جو بیگم بولے کیا کرنا؟ جی اچھی بات ہے میڈم، کام پہ لگ جانا. نہیں کر کے آئے تو گھر میں آنے دیتے، آ بھی گئے تو کتا پکارا ہوتا. میں پرسوں میں بولا نا، ہر پولیس اسٹیشن کا سرکل ہر عورت کو اپنا باپ دکھ رہا. چلو پپا گن بول رہی ہوئے، اب کیا کرتے آپ؟ کیا کرتے کیا؟ نہیں بولے تو میڈیا والے بھائیاں دکھتے، انہیں باپ بن گیا. یہ سوشل میڈیا والے جتنے چینل ہیں علماء بھائیاں ہیں اس کے سگے، آ جاؤ بھیا بولے تو پورے بھیا آ جا رہے ہیں. اب بھائیجان پریشان ہے، کیا کرنا بھائیجان کا؟ کیا کرتے آپ سمجھائیے میرے عزیزوں. اسی لیے آپ کو سکھایا گیا کہ انہوں نے سرکار کو برا کہا. آپ کی زندگی میں کیا سرکار ہے؟
زیبا نہیں ہے دعوی عشق نبی ابھی. مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی نعت کا شعر ہے کہ زیبا نہیں ہے دعوی عشق نبی ابھی، صورت بنی ہے ان کی نہ سیرت بنی ابھی. نہ ان کے جیسی سیرت، نہ ان کی جیسی صورت، نہ ان کے جیسے اخلاق، نہ ان کے جیسی زبان، نہ ان کے جیسی زندگی، کہیں بھی کچھ بھی نہیں. پھر بولے میں چاہتا ہوں سرکار کو. ارے کیا کرتا وہ چاہت کو لے کے؟ کوئی کام کیے؟ نماز کو کھڑے ہو گئے، اللہ چلی گاڑی. ایک صاحب بولے 4 رکعت نماز تھی عصر کی، امام صاحب غلطی سے 3 پڑھا دی. اچھا پیچھے کے مصلیاں نماز میں کہیں بھی جان دو کچھ بھی نہ ہوتا، امام صاحب ذرا کر دیے سمجھو تماشا ہو جاتا. کرائچ کیسا ہے کیا آسمان سے آیا ہو؟ تم ہی چاہ کے پڑھا دو نماز، دیکھ لی ہوتا نا بھائی، آپ پڑھا لو اتنے اچھے ہیں. تو ہوا یہ 4 رکعت کی نماز پڑھا لے، 3 رکعت پڑھا. امام صاحب بول رہے ہیں میں 4 پڑھا ہے. اب پیچھے جیتے ہیں سب لوگ بھی بول رہے ہیں نہیں جی 3 ہی تھے کہ 4، کیا 3 4. اب باقی سب لوگ اتفاق کرے، جو بولے وہ ہاں صحیح بولے صحیح بولے، میں چل رہا. کس کو بھی آتی ہے پڑھے. ایک صاحب اٹھ کے بولے میں پورے اطمینان کے ساتھ بول رہا ہوں کہ 3 رکعت نماز ہوئی. امام صاحب اگر نماز دہرانا ہے تو ان کو قبول کر لینا پڑتا ہے کہ ہاں بھائی 3 ہی چوہے، اس کے بعد ہی پڑھانا ہو. جب کنفیوژن ہے تو پہلے اس سے باہر نکلنا پڑتا، اس کے بعد نماز کو ٹھہرنا پڑتا. اب ہر چیز میں بول دیا نا نماز پڑھانا، امام صاحب میں مسجد کا صدر بولے تو تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہوتی. وہ نماز کو پڑھانے کے طریقے ہیں کچھ تو بھی. ملپا کی کھیر بول کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو سمجھ میں آ رہا ہے امام صاحب کو اٹھا کے مودن صاحب کو گولی دے دیے، نہیں چلتا. پھر بڑا ڈوز لینا پڑتا جمعے کے دن آئے تو کیا بولے اب کیا کرنا. تو یہ ہے. تو ایک صاحب بولے 3 ہی چھوئے، کیا کرنا کیسا معلوم آپ کو؟ تو بولے میرے 4 دکان ہیں، 3 کا حساب ہوا، 4تھا باقی ہے. آئیے بسم اللہ. اب کیا کرتے بولو؟ تو عزیز مکے کو اللہ نے عطا کی تھی عزت، دولت، امن، لیکن انہوں نے سرکار کے ساتھ ناانصافی کی، سرکار کو برا بھلا کہا. اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. کیسی ہلاکت کی اللہ تعالیٰ نے. آج بھی ہمارا ایمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو کوئی جس کبھی موقع پر سرکار کی شان میں برا بھلا کہے گا اس کے لیے یقیناً ہلاکت ہے. اور یہ امت کی ہلاکت بھی یہ ہے کہ ہم سرکار کو چھوڑ دیے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. جب یہ اطاعت کی رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی، آج ذلیل ہو رہے ہیں مسلمان، اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. بدتر سے بدتر حالت ہے مسلمانوں کی. اگر آپ کا خیال ہے حیدرآباد میں ہم لوگ تو یہ حیدرآباد گری بہت جلدی ختم ہو جا رہی، کہیں بھی نہیں چل رہا. پانی سوڑے، وہ سوڑے کا حال ہو گیا ہمارا، سر بول کے نکل رہا ہے، زڑ بول کے بیٹھ جائے. آج ہندوستان کے حالات دیکھو آپ، جیل ہم سے بھرے ہوئے ہیں، ہے نہیں. ظلم ہم پہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک چیز کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے بس. کوئی ایک انسان رات میں اٹھ کے اللہ کو بولے اللہ تو دیکھ لے لوگوں کو، کیا اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے؟ ہمارا ایمان ہے نہیں ہے، اللہ کافی ہے نہیں ہے ان کے لیے. پھر میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اسلام پیغام دیتا آپ کو، اللہ کے نے جب یہ مکے والوں نے سرکار کو ستایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کے بنیاد پر ایسی قحط ڈالی کہ مکے کی زمین بنجر کر دی گئی ان کے لیے. وہ اناج ڈالتے زمین کے اندر کہ وہ اناج اگے، مگر ان کی فصلیں تباہ ہو جاتی تھی. جس زمین سے اناج اگتے تھے وہ بنجر ہو گئی، بانجھ ہو گئی، اور ان کے شہر کا امن ختم ہو گیا. جبکہ اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ آئے اور آپ نے اسلام کی جنگیں لڑی تو مکے والوں کو ذلیل ہونا پڑا. اس وقت ان کافروں کو، ان ظالموں کو جو عزت تھی خاک میں مل گئی. تو ہمارا ایمان ہے آج بھی اگر کوئی سرکار کے بارے میں کچھ بھی بول کے خوش ہو جا رہا تو بیٹے تو تھوڑی دیر کے واسطے چھوڑا ہو جا، مہلت ہے وہ، لیکن اللہ جب کھینچیں گا تیرے کو صحیح طریقے سے، اس کا انتقام بڑا خطرناک ہے. ایک شخص
یہ گستاخ رسول کا قتل کر دیا، وہ تفصیلی واقعہ ہے، مختصر بتا دیتا ہوں۔ یہ گستاخی کرا تو اس کو قتل کرنے کے بعد جب اس کو عدالت میں لائے تو جو مار دیا اس کو بچانے کے لیے وکیل نے کہا کہ تم اپنے آپ کو مجنون، پاگل ہوں بولنا جج کے سامنے۔ کیا بولنا؟ پاگل ہوں بولنا، بول کے لا کے کھڑا کر دیا۔ پاگل ہوں کیوں بولو؟ بولے تاکہ اس نے وہ قید نہیں لگنا، ذرا بچ جانا، انہیں دیوانہ تھا صاف کر دیا بول کے بچا لی گئی۔ کھڑے رہے ہیں، جج نے پوچھا کیا تو پاگل ہے؟ تو اس نے کہا پوری زندگی پاگل پن میں گزارا، مگر جس وقت گستاخ کے گلے پہ چھری چلایا اسی وقت ہوش میں تھا، اسی وقت عقل مند تھا، اسی وقت ایمان والا تھا۔ وہی وقت تھا جب میں ہوش میں تھا، پوری زندگی بے ہوش تھا۔ جب لوگوں نے کہا جیل میں جانے کا اتنا شوق ہے تو اس نے کیا کہا؟ نہیں، جو ہوش میں کیا گیا کام ہے وہ یہی ہے کہ سرکار کے گستاخ کو میں نے مقام تک پہنچایا اور اس کے جہنم میں کھینچنے کا کام کیا۔ ایسا عشق۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کا جب وقت آیا تو آپ کی بیوی چیخ کے کہنے لگیں کہ یہ تو غم کی بات ہو گئی کہ میرے شوہر مر رہے ہیں۔ تو بلال حبشی نے جب سنا کہ ان کی بیوی غم کی بات کہہ رہی ہے تو بلال حبشی نے کہا یہ غم نہیں، خوشی کی بات ہے۔ تو بیوی بولے رے آپ مر رہی ہیں، ہمارے لیے تو غم کی بات ہے۔ فرمایا تیرے لیے وہ میرے لیے خوشی کا موقع۔ بولے کیا خوشی؟ فرمایا یا مریں گے تو سرکار سے ملنا ہے، مرے سرکار سے ملنا ہے۔ کفن سے میرا منہ کھول کر دیکھا تو یوں بولے ہمارے چاہنے والے کی صورت ایسی ہوتی ہے اس کی تیاری۔ اللہ نعمت دیا کہ سرکار کی امت میں پیدا کیے گئے، اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم ان کے ہو کے زندگی گزاریں۔ اللہ کے پابند ہو جانا، سرکار کے پابند ہو جانا۔ ایک ملٹری آفیسر کا واقعہ مولانا عاقل صاحب سناتے تھے، ملٹری میں آرڈر پاس ہونے کے بعد کوئی ریٹائر ہو گئے تو ان سے جا کے مل کے پوچھو، جب تک یہ لوگ عہدے میں رہتے بات بھی نہیں کرتے صحیح سے۔ کوئی مسلمان صاحب اگر ریٹائر ہو گئے تو پوچھو، ایک بار آرڈر پاس ہو گیا مر جاؤ، اس کا کام ہے کہ بس کھڑے ہو جانا تو کھڑے ہو جانا، بیٹھ جانا تو بیٹھ جانا، اٹھ جانا تو اٹھ جانا۔ تو ایک صاحب ملٹری سے ریٹائر ہوئے، اس کے بعد مولانا عاقل صاحب کے پاس آئے تھے تو ان کو حضرت بولے، انہوں آ کے یہی بولے کہ ہمارے سرکار سے بڑا کمانڈر ہمارے لیے کوئی نہیں، آپ بولو سرکار کیا کیا بولے وہی کرتا ہوں، اس سے ہٹتا نہ ڈولتا۔ اصول جو کمانڈر بولے اس کو فالو کرنا۔ سرکار بول رہے ہیں ایک ہم کرتے، ایک تو ذلیل نہیں ہوئی تو کیا ہو؟ آج آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کوئی راضی نہیں ہے، 100 روپے کا بھروسہ نہیں کر سکتا، غیر تو غیر ایک مسلمان پہ 100 روپے کا بھروسہ نہیں کر سکتا۔ آپ بولو کر سکتا؟ میرے کو پوچھ لو، میں چلے آتا ہوں، جب بھی بیان چھوڑ کے چلے آتا ہوں، نماز آپ نے پڑھ لینا پڑتا، کوئی بھی پوچھو مول صاحب 100 روپے دیو نا، میں چلے آتا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھا تھا، ارے نے پیسے پوچھ رہا جی، وہ مسجد کو کہیں پوچھا، دوسری جگہ جائیں گے اپن۔ اپنا زبان کا ٹیسٹ، کانوں کا ٹیسٹ۔ زبان کا ٹیسٹ کیا ہے؟ یا مزے کا نہیں تھا، کھانا برابر مسجد بنا تھا پورا، وہ دعوت میں بلایا پہ وہ ذرا ڈنگ کا پکانا، سوت رہے ماشاء اللہ، کچھ بھی نہیں بچ رہا، جو آ رہا نگل لڑل سب دڑ دڑ۔ ہم لوگ دستروں پہ بیٹھے تو لوگ سمجھتے مولویاں دبا کے سوت رہے ہیں، مولویاں اچھی بات۔ مسلمان گوشت خور ہے، ہر مسلمان کھاتا، مگر لے دے کے ٹوپی دکھتے کہ ماشاءاللہ مول صاحب ٹوپی دبا کے دینے آ گئے بولے تو کیا ہے؟ وہ ایک امام صاحب کے سامنے لا کے مرغی رکھے گئے، اور جو آ رہا ہے بچے نوجوان کیسے رہتے، دستر پہ بیٹھ گیا بیچارہ مسجد کا امام، پورے بیٹھ کے ڈالے رہے بچے، امام صاحب کو مل رہا نہیں، لا کے سامنے مرغی رکھے تو امام صاحب اپنے قریب کر لیے، کرے تو وہ بچے اپنے قریب کر کے بولے امام صاحب قبلے کی طرف اس کے پیرا ہو رہے ہیں، لہذا ہم لوگ ادھر کر لیتے تھے۔ تو امام صاحب بولے مر گئے بات کہیں بھی لٹا سکتے رہے تھے، اللہ بول کے کھینچ لیے گئے تھے۔ اگر مول صاحب کو کھانا ہے تو طریقے ہزار ہے، تو ایسا نہیں کرنا۔ آپ سے گزارش یہ ہے سرکار کے امتی بنیے، سچے عاشق بنیے، جھوٹ کب تک بول کے اپنے آپ کو جھوٹا دلاسا دیتے۔ شفاعت کس کی ہوں گی؟ سب کی ہوں گی، مگر ایمان بھی تو مانے رکھیں گا نا، ورنہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم آسانی کے ساتھ جواب دے سکیں، حساب کتاب نمازوں کا، لوگوں کو ستانے کا، یا اللہ ہم نہیں ستائے
کسی پہ ظلم نہیں کرے میرے مولا، پڑوسیوں کا حق ادا کرے، رشتہ داروں کا حق ادا کرے۔ بولنے آنا نا، یہ بولنے کی ہمت ہے کیا؟ گاڑیاں لگا دے رہے ہیں روڈوں پہ جہاں بنے وہاں، کیا ہے؟ کئی کو ستا رہے ہیں زبردست، ڈیرے ڈال دیے، دعوت ہے میرے گھر کی، تو بولتا ہے کیسا؟ ارے بھائی روڈ ہے وہ، جانے آنے دیو ذرا، تو میں ڈال دیتا ہوں میری مرضی۔ اچھا ڈال لو، پھر اوپر بھی دلے جاتے۔ وعید ہے، سخت وعید ہے راستوں میں پتھر ڈالنے والوں کے لیے، راستوں میں رکاوٹ بننے والوں کے لیے، کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جہنم میں پھینک دے گا جو لوگوں کا راستہ روکنے کا کام کرتے، اور وہ لوگ بھی جو راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں کرتے، انہیں ایسا انہیں ایسا۔ پہلے مشہور تھا وہ چبوترے رہے تو عورتوں کے لیے ہے، بلکہ اب مردوں کا کام ہو گیا ہوں، پورے گنجٹیاں، سگریٹیں کے ڈبیاں پورے لے لینا، گٹکے کے پڑیا لینا، چبوترے پہ بیٹھ جانا، مجلس چلے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، شکر گزار بنیے، اللہ جو جو نعمت دیا یہ شکر کی ہے۔ آپ سب کا کام ہے، میرا کام ہے، ہم سب کا کام ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہو جانا۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ نے ایمان دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا کے اندر ہم کو بھیجا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ انہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوری آپ لوگوں کا ٹائم تھوڑا زیادہ لے لیے۔ ایک آخری گزارش ہے، اتوار کے دن یا نماز مغرب کے بعد درس قرآن کا سلسلہ ہے۔ کئی کو ایسا بولو اتوار چھٹی کا دن رہتا، تھوڑا تو بھی ٹائم نکالو نا، قرآن سنیں گے، کچھ تو بھی سمجھیں گے، اس کی آیتوں کو پڑھیں گے تو میرا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے۔ تھوڑا وقت نکالنے کی کوشش کرو۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ جمعے کو جمعہ باقی پورا ڈمہ بولے تو ہفتہ بھر اللہ یاد نہیں آتا کیا؟ موت کے وقت کیا کرتے تھے؟ فرشتے کو بولتے آتا ہوں، لے لے چلے آتا ہوں نا، آتا ہوں بولے کیا کام آئیں گا خبر میں جا کے، یہ تو بولو۔ اب میں اس کو بڑھانا نہیں چاہ رہا، حالانکہ ذہن میں اور باتیں آ رہی، کیونکہ آپ لوگ کاروباروں سے اٹھ کے آتے، مصروفیت رہتی، اس لیے ٹائم پہ ختم کر دینا ہے۔ اب ٹائم وہ بھی بڑھ گیا، تو گزارش ہے اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد آپ سب سے گزارش ہے، درس قرآن ہے، اللہ کے واسطے ذرا وقت نکالو۔ لوگ چلے جاتے یا زیادہ بٹھا لیے تو پریشانی ہوتی، بول کے 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ کے اندر ختم کر رہا ہے، اتنے میں بھی ختم کرے تو بعض لوگ یہ بولتے اور ذرا لمبا کر دینا تھا، اور بعض بولتے ذرا جلدی ختم کر دے رہے ہیں، بعض بولتے لمبا ہو جا رہا۔ اب کس کی سنوں میں آ کے، میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا، تو لہٰذا تھوڑا وقت نکال کے آئیے۔ درس قرآن ایک ایک آیت کر کے ہم سورہ بقرہ شروع کریں۔ جو لوگ آ رہے ہیں کبھی ان سے مل کے پوچھو کیا بات ہو رہی نہیں ہو رہی، کیا سیکھ رہے نہیں سیکھ رہے، کیا بولے نہیں بولے، تو آپ کا ہمارا سب کا فائدہ ہے۔ قرآن پڑھیں گے سنیں گے تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کچھ نہ کچھ تو وقت نکالیں گے۔ ہر اتوار مغرب کی نماز کے بعد یہ یہاں پر طے کیا گیا، 2 ہفتوں سے تو کوئی نہیں ہے، لاوارث بن کے بٹھا دیے میرے کو۔ آخر میں مولانا صاحب بولے اپن دونوں ہی سنیں گے، بولے تو تقریر کر رہے تو ایک صاحب نماز دور سے پڑھ رہے تو میں بھی تقریر کرتے کرتے ان کو گھور رہا ہوں، انہوں بیٹھ گئے بیچارے، میرے کو دیکھ رہا، اٹھ کے گئے تو کیا بولتا کہ 3 آدمی میں بیان کرنا پڑا، کتنی شرمندگی ہے۔ اتنا بڑا علاقہ مسلمانوں کا، ایک آدمی اللہ کا قرآن سننے راضی نہیں۔ پھر بولے تو بول نکو جان، اللہ سے دعا ہے کہ انہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آپ حضرات میں جو سنتیں نہیں پڑھے وہ سنتیں ادا فرمائے۔